السلام علیکم اور سب سننے والوں کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ تو اس رمضان ہم نے ایک خاص مطالعہ شروع کیا ہے اس زمین پر آنے والے انبیاء کی زندگیوں کا۔ ہم روزانہ ایک نئے نبی کی زندگی اور ان کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اصل میں ان 30 دنوں میں ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات کی کوئی ٹائم لائن بنانا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں نے آزمائش، مخالفت اور ناامیدی کا سامنا پریکٹیکلی کیسے کیا۔ صحیح، کیونکہ فطرت تو ویسی رہتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج ہمارے سفر کا 27واں دن ہے اور ہم آخری پیغمبر کی زندگی کے تیسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح، مدینہ کا دور۔ جی، اب تک ہم نے دیکھا کہ پہلے 2 مرحلوں میں مخالفت کا سامنا خاموشی یا صبر سے کیا گیا، لیکن اس تیسرے فیز میں آ کر ان کی اپروچ اچانک بدل کیوں جاتی ہے؟ ایسا کیا نیا مسئلہ آ گیا تھا اس وقت؟ دیکھیں، کیونکہ اب سروائیول کا پورا فریم ورک بدل چکا تھا۔ تیسرا حصہ جسے مدینہ کا دور کہا جاتا ہے، اس میں بات صرف وربل تکالیف سے نکل کر فزیکل وجود تک آ گئی تھی۔ یعنی بات اب بقا پر آ گئی تھی۔ بالکل، اب صرف دلوں کو نہیں جیتنا تھا، بلکہ ایک ایسی پوری سوسائٹی کو مینج کرنا تھا جہاں مختلف مذاہب اور قبائل کے لوگ ساتھ رہتے تھے۔ دیکھیں، مکہ کا ابتدائی دور ہے، مسلمانوں کی کل تعداد بمشکل کوئی 140 کے قریب ہوگی، جو کہ ایک بہت ہی چھوٹی اقلیت تھی۔ ہاں، ایک انتہائی کمزور اور پسماندہ گروہ جس کا وجود ہر وقت خطرے میں ہے۔ اور اس شدید دباؤ کے ماحول میں ایک انتہائی غیر روایتی اور اسٹریٹجک دعا مانگی جاتی ہے۔ ایک ایسی دعا جو بظاہر اس وقت کے حالات میں ناممکن سی لگتی ہے۔ بالکل، پیغمبر اسلام دعا کرتے ہیں کہ مکہ کے 2 سب سے بڑے اور جابر دشمنوں یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اس تحریک کو طاقت ملے۔ ارے واہ، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ عام طور پر جب کسی گروہ پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنے ظالموں کی تباہی چاہتا ہے۔ ہاں، مطلب کوئی بھی کہے گا کہ ان پر عذاب آئے یا یہ ختم ہو جائیں۔ بالکل، لیکن یہاں ظالم کو ختم کرنے کے بجائے اس کی نفسیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ واقعی انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے کلاسک کیس اسٹڈی ہے۔ اور میرا خیال ہے اس دعا کے پیچھے ایک بہت گہری سماجی اور نفسیاتی تفہیم چھپی ہوئی تھی۔ جی، میں بتاتی ہوں اس کا اصل محرک کیا تھا۔ ایک تحریک کو اپنے ابتدائی مراحل میں صرف ہمدردوں کی نہیں بلکہ ایسے با اثر افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو معاشرے کے طاقتور ترین ستونوں کو ہلا سکیں۔ صحیح۔ اور ابو جہل اور عمر دونوں اس وقت کے مکہ کے طاقتور ترین ستون تھے۔ بالکل۔ ان کا اثر و رسوخ، ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور ان کا خوف، یہ سب وہ عناصر تھے جو مکہ کے موجودہ نظام کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ تو مطلب اس دعا کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو موجودہ جابرانہ نظام سے نکال کر ایک نئے اور منصفانہ نظام کی تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ ہاں، یہ اس بات کا یقین تھا کہ جو شخص پوری شدت سے کسی نظریے کی مخالفت کر سکتا ہے، وہی شخص ذہنی تبدیلی کے بعد اتنی ہی شدت سے اس کا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے! مخالفت کی شدت دراصل اس شخص کے اندر موجود عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیے اس نفسیاتی سفر کو ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس جغرافیائی اور سیاسی محاذ کی بات کرتے ہیں جو ہجرت کی صورت میں سامنے آیا۔ جی، وہ دور جب مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے حبشہ یعنی موجودہ ایتھیوپیا چلا جاتا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو قریش مکہ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کے مخالفین شہر چھوڑ کر چلے گئے، جان چھوٹی۔ ہاں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ شدید خوفزدہ ہو گئے۔ بالکل، وہ اس ہجرت کو صرف ایک مذہبی معاملہ نہیں بلکہ ایک جیو پولیٹیکل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ اور وہ خطرہ معاشی اور سیاسی دونوں حوالوں سے تھا۔ دیکھیں، مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار ان کے تجارتی راستوں پر تھا۔ صحیح۔ اور حبشہ اس وقت ایک بہت بڑی بین الاقوامی منڈی تھی۔ بالکل، قریش کے سرداروں کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس نئی تحریک نے حبشہ کے عادل بادشاہ نجاشی کے دربار میں پناہ حاصل کر لی تو کل کو یہ ان کے تجارتی راستوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور خطے میں قریش کی سیاسی اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، اسی خوف کے پیش نظر انہوں نے اپنا سب سے ماہر سفارتکار اور حکمت عملی بنانے والا شخص عمرو بن العاص بھیجا۔ اچھا، یہاں مجھے ایک جدید دور کی تشبیہ دینے دیں۔ عمرو بن العاص کی حبشہ میں حکمت عملی بالکل آج کے دور کی کسی کارپوریٹ لابیسٹ جیسی تھی۔ ارے ہاں،
یہ بہت زبردست تشبیہ ہے نا؟ مطلب اس نے دربار میں جا کر سیدھا اپنا مدعا بیان نہیں کیا، بلکہ پہلے اس نے نجاشی کے پادریوں اور حکام میں مہنگے تحائف تقسیم کیے، تعلقات بنائے، اور پھر مسلمانوں کو معاشرے کے باغی اور ایک نئے فتنے کے طور پر پیش کیا۔ بالکل، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی نمائندگی جعفر بن ابی طالب کر رہے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی تحفہ تھا، نہ کوئی سیاسی تعلقات، ان کے پاس صرف خالص سچائی تھی۔ ہاں، تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ کیا سفارت کاری اور بین الاقوامی تعلقات جیسے پیچیدہ اور مفادات سے بھرے میدان میں صرف سچائی پر انحصار کرنا واقعی ایک مؤثر حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، عمرو بن العاص دراصل بادشاہ کو خوف بیچ رہا تھا، بغاوت کا خوف اور نظام کے عدم استحکام کا خوف۔ صحیح۔ لیکن جعفر بن ابی طالب نے اس سیاسی بساط کو ہی الٹ دیا۔ انہوں نے دفاعی پوزیشن لینے یا امر کے الزامات کا جواب دینے کے بجائے سیدھا انسانیت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنا بیانیہ بنایا۔ مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم جہالت میں تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور پھر ہمیں ایک ایسا شخص ملا جس نے ہمیں یتیموں کی حفاظت، پڑوسیوں کے حقوق اور سچ بولنے کا درس دیا۔ ارے واہ! جعفر نے دراصل نجاشی کی سیاسی مجبوریوں کو نہیں بلکہ اس کے ضمیر اور انسانی اقدار کو مخاطب کیا تھا۔ بالکل۔ جب آپ لین دین کی سیاست کے سامنے ایک عالمگیر اخلاقی سچائی رکھ دیتے ہیں تو پھر لابی اور پروپیگنڈے کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا۔ جعفر نے پھر سورہ مریم کی تلاوت کی جس نے سیاسی دربار کا ماحول ہی بدل دیا۔ ہاں، بادشاہ اور پادریوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور نجاشی نے وہ تمام تحائف واپس کر کے مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ اور اگلے دن جب امر نے ایک اور چال چلی کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اسلام اور ہمارے عقیدے میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ کیا بات ہے! اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر سچائی اتنی ہی واضح اور طاقتور تھی کہ ایک غیر ملکی بادشاہ جس کا پس منظر بالکل مختلف تھا، اس نے فوری طور پر اسے پہچان لیا۔ جی بالکل۔ تو پھر مکہ کے ذہین ترین سردار اس سچائی کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ یہی تو اصل نفسیاتی الجھن ہے۔ یہیں سے ہم ان کے نفسیاتی رویوں میں داخل ہوتے ہیں۔ مکہ کے قائدین جیسے ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس، جو دن کی روشنی میں اس تحریک کو کچلنے کی دھمکیاں دیتے تھے، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر پیغمبر اسلام کی تلاوت سننے جایا کرتے تھے۔ ہاں، مطلب یہ کتنا عجیب ہے کہ وہی لوگ لگاتار 3 راتیں چھپ کر قرآن سن رہے ہیں۔ یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ رویہ ہمیں سماجی حیثیت کے نقصان اور قبائلی انا کی ایک بہت گہری کھائی میں لے جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ان کا قرآن سننا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا تجسس اور ان کی عقل اس کلام کی طاقت کو مان چکی تھی۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے خود اعتراف کیا کہ یہ کسی انسان یا شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بالکل، لیکن مسئلہ فکری نہیں تھا، مسئلہ دراصل سماجی اور سیاسی تھا۔ دیکھیں، ابو جہل کو مکہ میں ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ اگر وہ اس نئی تحریک کو مان لیتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنی سرداری، اپنا سیاسی غلبہ اور دارالمدوہ میں اپنا ویٹو پاور چھوڑنا پڑتا۔ اچھا، اسے ہم آج کی کارپوریٹ زبان میں سنک کاسٹ فیلیسی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، بالکل صحیح اصطلاح ہے۔ یہ بالکل اس جدید CEO کی طرح ہے جو جانتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی حکمت عملی کمپنی کو ڈبو رہی ہے، لیکن وہ اسے صرف اس لیے تبدیل نہیں کرتا کیونکہ اس کا پورا کیریئر اور اس کی آنا اس حکمت عملی سے جڑی ہوتی ہے۔ اعتراف کرنے کا مطلب اپنی پچھلی پوری زندگی کو غلط ماننا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کو انا نے روکا، مگر دوسری طرف ذرا حضرت حمزہ کے واقعے کو دیکھیں۔ ہاں، وہ بھی ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ وہ شکار سے واپس آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، کھلے عام توہین کی ہے، اور وہ سیدھے جاتے ہیں۔ ہاں، سیدھے جاتے ہیں، ابو جہل کے سر پر اپنی کمان دے مارتے ہیں اور غصے میں آ کر اعلان کر دیتے ہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ جی۔ اب تکنیکی طور پر دیکھا جائے تو حمزہ کا یہ عمل بھی تو خالص قبائلی غصہ اور خاندانی انا ہی تھا۔ اسے ہم ایک روحانی بیداری یا سچائی کی تلاش کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک مختلف قسم کی انا نہیں تھی؟ یہ واقعی ایک بہت شاندار اور تنقیدی سوال ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
حمزہ کے رد عمل کا ابتدائی محرک روحانی نہیں تھا، بلکہ وہ خالصتاً قبائلی عصبیت اور خاندانی غیرت تھی۔ بالکل۔ اس وقت تک ان کا اس نئے نظریے سے کوئی گہرا فکری تعلق نہیں تھا، لیکن اصل فرق اس بات میں ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد کیا ہوا۔ اچھا، کیا ہوا؟ غصے اور جذبات میں انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن جب حمزہ رات کو اپنے گھر گئے اور ان کے غصے کا بخار اترا تو ان پر ایک شدید فکری الجھن طاری ہو گئی۔ یعنی وہ رات بھر اسی شش و پنج میں رہے کہ میں نے غصے میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ بالکل، انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے محض غصے میں اپنے باپ دادا کا صدیوں پرانا سماجی ڈھانکا توڑ دیا ہے، اور یہیں سے ان کا راستہ ابو جہل سے الگ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ابو جہل کے پاس جب سچائی آئی تو اس نے تکبر کا راستہ چنا، لیکن حمزہ نے اس فکری الجھن اور ذہنی کشمکش کے وقت اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اگر یہ راستہ سچا ہے تو میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی حمزہ کا سفر دراصل قبائلی رد عمل سے شروع ہو کر شعوری اور فکری انکساری تک کا سفر تھا۔ بالکل، ایک دفعہ جب انسان سچائی کی تلاش میں اپنی انا کے خول سے باہر آ جاتا ہے تو پھر فکری تبدیلی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور یہ فکری انکساری اور انا کی شکست ہمیں آج کے جائزے کے سب سے کلیدی اور ڈرامائی موڑ کی طرف لے جاتی ہے، یعنی حضرت عمر کی تبدیلی، جو کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہاں، حمزہ کے اعلان کے بعد قریش بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اور پھر دارالندوہ میں پیغمبر اسلام کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اور یہ ذمہ داری کون لیتا ہے؟ عمر بن خطاب، جو اپنی طاقت، غصے اور جسمانی ہیبت کے لیے مشہور تھے۔ عمر دراصل مکہ کے موجودہ نظام کے انفورسر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سماجی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت اور جبر کا استعمال ناگزیر ہے۔ صحیح۔ انہیں لگتا تھا کہ قتل کے ذریعے وہ اس نظریاتی تقسیم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ اپنی تلوار لے کر نکلتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہر کوئی ان کے غصے سے واقف تھا۔ لیکن راستے میں نعیم بن عبداللہ ان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ نعیم انہیں بتاتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اس نئی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست نفسیاتی داؤ تھا۔ بالکل۔ عمر غصے میں مڑتے ہیں، بہن کے گھر جاتے ہیں اور انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بہن کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ اور یہ منظر کوئی عام منظر نہیں تھا۔ ہاں، اب اکثر لوگ عمر کی اس تبدیلی کو ایک تیز رفتار ٹرین سے تشبیہ دیتے ہیں جو کسی غیبی دیوار سے ٹکرا کر رک گئی ہو، لیکن میں اس واقعے کی نفسیاتی میکینکس کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری نظر میں عمر کی سوچ دراصل قبائلی شناخت کے ایک انتہائی کسے ہوئے سپرنگ کی طرح تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر نظریاتی مسئلے کا حل جسمانی طاقت ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب ان کی بہن خون میں لت پت ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری استقامت سے کہتی ہیں کہ ہم اپنا نظریہ نہیں چھوڑیں گے، تو وہ کسا ہوا سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ جسمانی تشدد کے سامنے ایک نظریاتی استقامت اور ایک نہتی عورت کی ثابت قدمی کیسے ایک جنگجو کی پوری نفسیات کو زمین بوس کر دیتی ہے؟ دیکھیں، یہ طاقت کی دو بالکل مختلف اقسام کا ٹکراؤ تھا۔ جسمانی تشدد اور جبر کا بنیادی مقصد دوسرے انسان کے اندر خوف پیدا کر کے اسے جھکانا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ جب تشدد خود بذات خود کوئی چیز نہیں، یہ محض خوف پیدا کرنے کا ایک اوزار ہے۔ لیکن جب فاطمہ نے نڈر ہو کر اسلام کا اعلان کیا اور کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، تو انہوں نے اس مساوات میں سے خوف کو ہی نکال دیا۔ ارے واہ، یہ زبردست بات ہے۔ جب مظلوم کے اندر سے جبر کا خوف ختم ہو جائے تو ظالم کی جسمانی طاقت مکمل طور پر بے معنی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ عمر نے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ ان کی وہ جسمانی طاقت جس سے پورا مکہ کانپتا تھا، ایک نہتی عورت کے نظریاتی اور فکری عزم کے سامنے بالکل کھوکھلی ہے۔ اس ایک لمحے نے عمر کے نظریہ طاقت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ یہ واقعی فکری تصادم کا کمال ہے۔ اور پھر جب عمر نے محسوس کیا کہ ان کی طاقت بے اثر ہے تو ان کے اندر کی مزاحمت تجسس میں بدل گئی، ہمدردی جاگ اٹھی۔ جی، انہوں نے سورہ طٰہٰ کے وہ اوراق مانگے جو ان کی بہن پڑھ رہی تھی، اور ان آیات کی تلاوت سے اس پتھر دل کا پگھلنا اور غصے کا عقیدت میں بدل جانا، اور پھر خباب بن ارد کا چھپنے کی جگہ سے باہر آنا اور پیغمبر کی دعا کی خوشخبری سنانا۔
یہ ایک ایسا لمحہ ہے جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ بالکل۔ عمر اسی ننگی تلوار کے ساتھ دار ارقم جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ انہیں للکارتے ہیں لیکن پیغمبر اسلام انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور عمر وہیں کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی خوشی سے لگائے گئے نعرے مکہ کی گلیوں میں گونج اٹھتے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عمر کا اندرونی انقلاب محض ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اسے ایک بیرونی اور عوامی تحریک میں بدل دیتے ہیں۔ چھپ کر عبادت کرنے کا دور اب ختم ہونے والا تھا۔ بالکل۔ عمر نے خاموشی سے بیٹھنے کے بجائے تجویز دی کہ ہم اب عوامی سطح پر کیوں نہ سامنے آئیں، اور یوں 40 مسلمانوں کا 2 صفوں میں کعبہ کی طرف مارچ ہوتا ہے۔ ایک کی قیادت حمزہ اور دوسرے کی عمر کر رہے تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا عوامی مارچ تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی نظریاتی فتح تھی۔ لیکن مجھے عمر کے اس اگلے قدم میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے، جو کہ میری نظر میں ایک شاندار پبلک ریلیشنز حکمت عملی تھی۔ اچھا، وہ کون سا قدم؟ عمر جان بوجھ کر سیدھا جمیل بن معمر کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ جمیل بن معمر کون تھا؟ وہ مکہ کا سب سے بڑا افواہ باز، یا آج کی زبان میں شہر کا سب سے بڑا گوسپ مونگر تھا۔ ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عمر اسے جا کر بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ محض بہادری نہیں تھی، یہ بیانے کو کنٹرول کرنے کی ایک سوچی سمجھی نفسیاتی حکمت عملی تھی۔ جی۔ کیا ہم اسے اس دور کی معلوماتی جنگ یا انفارمیشن وارفیئر نہیں کہہ سکتے؟ سچائی کو چھپانے کے بجائے انہوں نے اسے ڈنکے کی چوٹ پر کیوں پیش کیا؟ بلا شبہ اسے انفارمیشن وارفیئر ہی کہا جائے گا۔ دیکھیں، قبائلی معاشروں میں اور آج کے جدید معاشروں میں بھی جو شخص معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے وہی اقتدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر عمر دار ارقم میں خاموشی سے بیٹھ جاتے تو قریش کے سردار اس خبر کو اپنے حق میں توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے یا اس کی اہمیت کو کم کر دیتے۔ صحیح۔ عمر نے شہر کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی یعنی جمیل بن معمر کا استعمال کیا تاکہ یہ خبر پورے مکہ میں ایک جھٹکے کی طرح پھیل جائے۔ ارے واہ! اور پھر عمر سیدھا ابو جہل کے دروازے پر گئے اور اسے بھی یہی خبر دی۔ اس عمل سے عمر دراصل قریش کے بنائے ہوئے اس خوف کے بت کو توڑ رہے تھے جس کے بلبوتے پر وہ مکہ پر حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حق دفاعی پوزیشن میں رہنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اسی دلیری اور حق کو باطل کے درمیان لکیر کھینچ دینے کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے انہیں الفاروق کا لقب دیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے ذہن کیسے تبدیل ہوتے ہیں، تاریک ترین ادوار میں بھی حقائق کیسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، اور کوئلہ کیسے ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سفارتکاری میں خالص سچائی اور اعلیٰ اقدار کیسے سیاسی لابسٹ کے پروپیگنڈے کو شکست دیتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے سماجی حیثیت چھن جانے کا ڈر ذہین ترین لوگوں کو بھی سچائی ماننے سے روکے رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب فکری اور نظریاتی طاقت جسمانی طاقت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کیسے بڑے سے بڑے جنگجو کے ذہن کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ پیغمبر کی وہ دعا جو ایک رات پہلے مانگی گئی تھی، اگلی صبح کیسے ایک انقلاب کی صورت میں پوری ہوئی۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ جب سچائی کو کسی ذاتی مفاد کے بغیر مکمل خلوص کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی سخت گیر اور جابرانہ نظاموں کے اندر بھی دراڑیں ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جسمانی طاقتیں نظریات کا راستہ نہیں روک سکتی۔ بالکل صحیح کہا۔ اور میں سننے والوں کو ایک ختمی سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا۔ جی۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے دفاتر کے بورڈ رومز میں، سیاسی مباحثوں میں یا حتیٰ کہ اپنے خاندانوں میں اکثر یہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں شخص تو کبھی نہیں بدل سکتا، اس کے خیالات تو پتھر کی لکیر ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو ان کے ماضی یا ان کے موجودہ عقائد کی بنیاد پر پرکھتے۔ ہاں، لیکن جب ہم تاریخ کے ان نفسیاتی موڑوں کو دیکھتے ہیں جہاں عمر بن خطاب جیسا شخص جو قبائلیانہ اور تشدد میں مکمل طور پر غرق تھا، ایک لمحے کی فکری سچائی کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے اور بعد ازاں تاریخ کا سب سے بڑا منصف بن کر ابھرتا ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کی تبدیلی کی صلاحیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بالکل۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آج ہم جن تعصبات، نظریات یا لوگوں کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں وہ بھی سچائی کے ایک خالص لمحے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں؟ انسان کا ذہن کبھی بھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ سچائی کو انا کے پردے کے بغیر اور کھلے دل سے سنا جائے۔
अगली बार जब आपको लगे कि कोई माइंडसेट तब्दील नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा कि सच्चाई के पास तारीख बदलने की गैर मामूली ताकत हमेशा मौजूद होती है। बिल्कुल सही बात है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये गुफ्तगू आपके लिए दिलचस्प रही होगी। मिलते हैं अगली तफसीली खोज में। खुदा हाफिज।